السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، محرم الحرام کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، جس کے متعلق پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ اس حدیث مبارکہ میں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ فرمایا کہ رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے افضل جو روزے ہیں وہ محرم کے روزے ہیں۔ دوسرا، اس حدیث مبارکہ میں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے، شہر اللہ المحرم، اس مہینے کو اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک دن یوم عاشورہ کا آ رہا ہے، جس کے روزے کی فضیلت احادیث میں بہت کثرت سے آئی ہے۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ وفی روایت سنۃ التي بعدہ، یعنی پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گمان کرتا ہوں کہ جو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے گا، میں گمان کرتا ہوں کہ یہ اس کے 1 سال کے گناہوں کے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ تھی کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں، آخری محرم الحرام میں یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 10 محرم الحرام کے روزے کے ساتھ ایک روزہ یعنی 9 محرم کے روزے کو بڑھاؤں گا، 9 محرم کے روزے کو رکھوں گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں، اور اس کے ساتھ یا 9 محرم کا روزہ رکھیں یا 11 محرم الحرام کا روزہ رکھیں۔ یہ اگر ہم روزے کو 9 کا یا 11 کا روزہ ملائیں گے تو یہ ایک فضیلت کی چیز ہے۔ اگر ہم صرف 10 کا بھی رکھ دیں گے تو یہ بھی جو ہے وہ باعث برکت ہے، یہ بھی خیر سے خالی نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کا دن آنے والا ہے، تو ہم ابھی سے تیاری کریں، ابھی سے اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم انشاءاللہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں گے۔ اس دن کے بارے میں ایک اور فضیلت ہمیں حدیث میں ملتی ہے، وہ ہے کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وسع علی اہلہ یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ سائر السنۃ، یعنی جو شخص اس دن یعنی یوم عاشورہ 10 محرم الحرام والے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے گا، ان کو رزق کے اندر وسعت دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے رزق کے اندر برکت عطا فرمائیں گے اور سارا سال اس کے رزق کے اندر وسعت عطا فرمائیں گے۔ یہ روایت سند کے اعتبار سے تھوڑی سی کمزور ہے، ضعیف ہے، لیکن ہے روایت پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اہل و عیال پر اس دن خرچ کریں۔ ہم ان دونوں احادیث پر عمل کر سکتے ہیں، ان دونوں احادیث کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ یہ کہ ہم روزہ بھی رکھیں اور سحری افطاری میں اپنے اہل و عیال پر خوب خرچ کریں، سحری افطاری خوب اچھے طریقے سے کروائیں، ان کو مختلف ڈشز ان کو بنوا کر دیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے ہمارے رزق کے اندر سارا سال وسعت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یوم عاشورہ کے روزے کی فضیلت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔